الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله. الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دھیمی آواز سے ہم سب مل کر کے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، اس کے بعد سورہ حشر کی آخری آیتیں اور 4 کل پڑھ کر کے ہم اس سلسلہ شروع کریں گے. قرآن مجید پڑھتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنا یہ سب بالکل گناہ و حرام ہوتا ہے، اور آرام سے پڑھیں اچھا ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم الصلاة أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير
الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال والهادي بالأعرابي إذ كتبت على الغاية غير حسر وعد
سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك شفيع الأمم، سلام عليك شهيد الكرام، محمد أحمد محمود حبيب، فتاه فاتح ماء كريم، رسول سراج منير كريم، شفيع مطيع رؤوف رحيم. سلام عليك شفيع الأمم، سلام عليك شهيد الكرام، أول آخر باطن ظاهر، سيد جبار طيب طاهر، برهان آمن عادل ناصر، سيد جبار طيب طاهر. سلام عليك شفيع الأمم، سلام عليك شهيد الكرام، مكي مدني هاشمي مبارك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم. ایک بار ضرور شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد. نبوت سے پہلے کا واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کرتی ہوں. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک مزدور عورت لکڑیاں سر پر رکھے ہوئے بازار میں جا رہی ہے اور بازار والے اسے چھیڑ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈانٹا اور فرمایا، شرم کرو، تم اس کی مدد نہیں کرتے بلکہ اس کو ستاتے ہو. ایک دفعہ بازار میں ایک شخص اپنی بیوی کو مار رہا تھا. بہت سارے لوگ وہاں کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا کہ عورت کو نہ مارو اور بازار میں اس کی رسوا نہ کرو. عورت کو مارنا بہادری کا کام نہیں ہے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غلام نے چکی سے آٹا پیس رہا ہے اور رو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تو معلوم ہوا کہ وہ سخت بیمار ہے.
مگر عاشق رسول کے سبھا آٹا پیس رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اس کو ہٹا کر خود پیس دیے اور فرمایا جب تجھے ضرورت پڑی تو مجھے اپنے آٹا پیسے کے لیے بلا لینا۔ ابو سفیان کا ایک غلام بیمار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ بیمار غلام کئی دن سے اکیلا پڑا ہے اور کوئی شخص اس کا خبر نہیں لیتا۔ آپ فوراً اس کے پاس گئے اور ساری رات اس کے پاس بیٹھے رہے۔ وہ تکلیف سے ہائے ہائے کرتا تو فرماتے مت گھبراؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس ہے۔ صدق اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملنا گیا تھا، ماشاءاللہ اس بچی نے بہت ہی اچھے انداز سے آپ کے سامنے نبوت سے پہلے کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ نبوت کا پہلے کا واقعہ مطلب کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ اس سے پہلے مکی زندگی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امانت صادق الامین کہا جاتا تھا۔ عرب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاص کے ساتھ یاد کیا جاتا تھا۔ اس لیے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاص کے مطابق ہماری زندگی ہونا چاہیے۔ اس کا آسان مفہوم یہ ہے۔ تو آپ کے سامنے اور ایک چیز بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیں اسے لو، اور جسے حضور علیہ السلام نے روکا اسے رکے رہو۔ یہ چیزیں انسان کے اندر آ جائے گی، ہم سنت مصطفیٰ کے پابند بن جائیں گے، ہم ہر طریقہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا نمونہ بنا لیں گے، تو پھر دیکھنا بچے اگر بازار میں بھی جائیں گے تو لوگ یہی کہیں گے کہ یہ رسول اللہ کا دیوانہ جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاص اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طریقے ہمارے لیے ضروری ہے، اسی کو سنت بولتے ہیں۔ ہر صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام، علماء حق اور شہداء صالحین، یہ سب کے سب جو ہے حضور علیہ السلام کو فالو کیا۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ فرماتا نا، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے نا وہ اللہ کی اطاعت ہے، حضور تک پہنچنا جو ہے اور اللہ کی اطاعت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب کہہ دو جو میرے پاس آنا چاہتا ہے پہلے وہ آپ کی اتباع کرے۔ اگر یہ چیزیں انسان کے اندر آ جائے گی تو پھر دیکھنا نا آپ کا ہر لمحہ جو ہے نا وہ مدینہ بن جائے گا۔ ہمارے اندر جو ہے دنیاوی دستور سامنے آ گیا، تو اس لیے کیا ہوا ہے، ہم نے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے برباد ہو گئے۔ اس لیے مسلمانوں بیدار ہونا چاہیے۔ مدرسے سے یہ میلاد کا اصل مقصد جو ہے نا یہ جھنڈے نہیں ہے، یہ لائٹنگ، یہ ڈیکوریشن کریں اپنی جگہ، لیکن لوگ جو ہے حقیقت چیز کو چھپا کر کے اس میں جذبہ زیادہ دیتے ہیں۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ کر لیے، لائٹنگ کر لیے، فلاں کر لیے، فلاں کر لیے، کرو، جائز ہے، لیکن اس کے بعد تم نے علم حاصل نہیں کیا، تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو حاصل نہیں کیا، تو پھر تمہارا یہ کرنا ہی بیکار ہے۔ تو بتایا آپ لوگ میلاد میں آپ کیا سیکھنا چاہیے؟ اب یہاں مدرسہ محمدیہ میں کیا ہوا؟ قرآن عظیم کی تلاوت ہوئی،
4 कुल पढ़ा गया, दुरूद शरीफ पढ़ा गया, कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा गया, सलात पढ़ा गया, और यहाँ पर बयान हुए नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, और बच्ची ने अस्माउन नबी पढ़ा गया। बताएं ये सब फजीलत है या नहीं? यही तुम्हें दुनिया आखिरत को कामयाब करेगी। बस इसी बात से मैं अपनी गुफ्तगू को यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ मगरिब के बाद ये प्रोग्राम नहीं रहेगा। कल एक दिन, कल बरोज़े चाहरशंबा है, वेडनेसडे है ना, कल जो है 4 बजे से लेकर के मुख्तसर 40 मिनट 50 मिनट्स तक ये प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला कल ये प्रोग्राम मगरिब के बाद नहीं रहेगा, ठीक है। किसी काम की वजह से मैं भी नहीं रहूँगा, और कोई ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, आप रुकाना नहीं, इसलिए हम लोग थोड़ा ये प्रोग्राम को 4 बजे कर दिए। जो आने वाले बच्चे हैं वो 4 बजे आ जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ के यहाँ से चले जाएंगे, और फिर इंशाअल्लाह परसों के दिन से जुमेरात के दिन सेम टाइमिंग होगा लास्ट तक, ठीक है। समझ में आ गया सबको? सबा नहीं है, सबा को 4 बजे आना सकूंगा। 4 बजे आ गए तो तुम्हें 40 मिनट 50 मिनट पढ़ लो, फिर चल जाना यहाँ से। फिर तुम्हें परसों को आए करना, तुम्हें कैसा आती है मगरिब के बाद ऐसा प्रोग्राम चलता, समझ लिया? अब कोई और ज़बान से बोलूँ आप? ठीक है, दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, दुआ के लिए हाथ उठा लें। देखिए ये दुआ जो है ना ज़िक्र मौलूद के बाद है ना बहुत पावरफुल होता है, समझ रहे हैं आप लोग? इतना पावरफुल रहता है। अगर आपके सामने बला आ रही है, आज तुमने मिलाद के महफिल में दुआ कर लिया, और बला और दुआ की लड़ाई होती है, क़यामत तक होती है। लेकिन दुआ जो है, दुआ इबादत का मकसद। इंशाअल्लाह हम बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, तमाम के लिए हम यहाँ पर बैठ के दुआ करेंगे। आप लोग बस सुकून से आमीन करें और बिल्कुल मुतवज्जा रहें, अल्लाह से मांग रहे हैं। वसीला किसका बना रहे हैं? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात मैं नोट किया, जब ये बच्ची बयान कर रही थी, हुजूर का नाम है, सबका हक बनता है वो नबी पर दरूद पढ़े, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं जो मेरा नाम सुन ले, और जिसने मेरा नाम सुन के दरूद पढ़ना भूल गया, सरकार ने फरमाया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। इसलिए आप लोग सब जन्नत में जाना चाहेंगे ना? इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं? तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, उम्मत भी मुस्तफ़ा की है और जन्नत भी मुस्तफ़ा की है। और मुस्तफ़ा की जन्नत में मुस्तफ़ा की उम्मत नहीं जाएगा तो फिर कौन जाएगा? और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस मदरसे का नाम ही सरकार की निस्बत से है या नहीं? 2 दिन में कितने, ये एक दिन में मैं बता रहा हूँ, सरकार का नाम बुलंद हो गया ऊपर, मदरसे मोहम्मदिया का बोर्ड लग गया। और फिर जो है ना कितने दिन से ये चैनल का बैनर डालने वाले थे, मुझे तक नहीं मालूम, और मगरिब में ये जब बैनर आया तो मैं दिल से खुश हो गया। हुजूर की नाम की बरकत है, अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर का नाम सब बुलंद करेंगे या नहीं? हाँ, अल्लाह ताला इससे खुश होगा। हम क्या बुलंद करें? खुद अल्लाह कह दिया वरफ़अना लका ज़िक्र, हमने हुजूर के जिक्र को बुलंद फरमा दिया। जब अल्लाह हुजूर का जिक्र को बुलंद कर रहा है तो हुजूर का जिक्र कोई घटा सकता है? जितने यहाँ बैठे हैं सब खुश नसीब है, तुम्हारे माँ बाप खुश नसीब है, बच्चों को यहाँ मौलूद की महफिल में भेजे हैं, आप लोग सब खुश नसीब है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बरकत सबको हासिल होंगे, सेहत मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी, आपका इल्म बढ़ेगा, आपके ज़िंदगी में भलाइयाँ आएगी, आपके अंदर आपके वालिदैन को सेहत मिलेगी, और सबसे अहम बात, मरने के बाद जन्नत मिलेगी, नज़ा के टाइम में मुस्तफ़ा की ज़ियारत होगी। ये सब चीज़ें हैं ना, बरकत है, मौलूद की बरकत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मोहम्मद बिन इस्माइल
رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خود اپنے استاذ کے ساتھ محفل میلاد پر شرکت کیا ہے، اور حضرت امام بخاری جو ہے ایک ایک حدیث لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں، اور نفل نماز پڑھنے کے بعد جب اجازت ہوتی ہے تب آ کر کے وہ حدیث لکھتے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں حضور زندہ ہے یا نہیں؟ بولتے ہیں معاذ اللہ چلے گئے، ہمارے کلمے کا معنی کوئی بدل دیا ان لوگوں نے۔ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، ہم ہے والے رسول پر درود پڑھتے ہیں۔ امام اہل سنت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ بس اتنا ہی ہے، آپ تصور کریں اللہ تعالی ہم سب کو دیکھ رہا ہے، اور اس تصور رکھ کر کے ہم سب دعا کریں گے۔ جی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا یا ممدا یا واسع الکرم۔ اللہ تعالیٰ عز و جل یہاں جتنے بھی تیرے کرم کے سائے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ یہاں جتنا بھی پڑھا ہے اللہ بندے تیرے ہیں، بندیاں تیری ہیں، اللہ خطائیں ہو سکتی ہے، اللہ ان خطاؤں کو معاف فرما، ریاکاریوں کو لغزشوں کو معاف فرما، شرک کے قبولیت فرما۔ اللہ ان تمام کے صحیح کا ثواب نبی دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ اللہ کریم نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے کل انبیاء، کل صحابہ، صحابیہ، تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، عشر مبشرہ، پنجتن پاک، اہل بیت اطہار، تمام شہداء، صدیقین، صالحین، جنت البقیع، جنت المعلا میں جتنے بھی آرام فرما ہے اللہ ان تمام کی نظر قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالی غزوہ بدر، غزوہ حنین، غزوہ خندق اور شہداء کربلا تمام کو پہنچنے کے بعد اللہ اہل بیت اطہار کے صدقے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو نظر قبول فرما۔ خواجہ ہند الولی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو نظر قبول فرما۔ اللہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، قطب الدین بختیاری خاکی، علاء الدین صابری کلیری، نظام الدین اولیاء، مخدوم اشرف جہاں کے سیدانی، اعلیٰ حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراز و حضرت حضور سیاہ شیعہ علامہ سید مظہر ربانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ مفسر قرآن علامہ غازی ربانی رحمۃ اللہ علیہ، محمود قادری رحمۃ اللہ علیہ، احسن العلماء رحمۃ اللہ علیہ، تمام اور اللہ تعالیٰ اس کا ثواب علماء حقہ کی نظر قبول فرما۔ ہمارے جتنے بھی رشتہ دار گزر چکے ہیں اللہ دنیا فانی سے تمام کی روح کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بچوں نے مل کے مولود میلاد پڑھا ہے، اللہ اس کی برکت سے دین دنیا میں عافیت عطا فرما، ترقی عطا فرما، برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، ان کا مستقبل اچھا فرما، علم نافع عطا فرما، بچوں کو ان کے والدین کو صحت تندرستی عطا فرما، قرآن مجید پڑھنا آسان فرما، اللہ قاری قرآن بنا، اللہ دین کا غازی بنا، عاشق مصطفیٰ بنا، ان کے قلوب کو روشن فرما۔ اللہ تیری رحمت برکتیں یہاں نازل فرما کر ہماری جتنی بھی حاجتیں ہیں اللہ اس محفل کے برکت سے بچوں بچیوں کی جتنی بھی خواہشیں ہیں پورا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی خیر کی زندگی عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں شفا کلیہ عاجلہ نصیب فرما۔ بالخصوص یا اللہ عنایت کی والدہ شیرین، اللہ اس کی طبیعت بہتر نہیں ہے، اللہ اس کو صحت عطا فرما۔ اللہ شیخ مولا کئے دن سے اللہ آئی سی یو میں ہے، وہ ہوش میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے علم میں ہے، اللہ وہ کس حال میں ہے، اللہ ان پر بہتری عطا فرما۔ ہماری دعائیں ہمارے خاندان کے بیماروں پر اللہ ہماری دعائیں قبول فرما کر شفاء کلیہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ ان بچوں کے والدین کو اچھی روزیاں عطا فرما، اللہ تبارک و تعالی حلال روزی عطا فرما۔ اللہ ان
بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تو کرم فرما کر کے ان بچوں کو ہر برائیوں سے حفاظت فرما، اللہ حج مقبول کا شرف نصیب فرما۔ اللہ ان بچوں نے جیسے مدینہ پاک کی یاد میں حضور کی سیرت بیان کی ہے، حضور پر درود پڑھا ہے، قصیدہ پڑھا ہے، یا رب خدا بند قدوس پروردگار عالم ان سبھی لوگوں کو مدینہ منورہ کی حاضری کا شرف نصیب فرما۔ اللہ کریم پروردگار عالم تو تمام کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ مسجد اقصیٰ کو اے ظالموں نے گھیرے ہوئے ہیں، اللہ پاک جو مسجد اقصیٰ کے بقا کی خاطر کھڑے ہوئے ہیں ان مجاہدوں کی تو مدد فرما کر فتح نصیب فرما۔ اللہ یہ یہود و نصارہ کو ذلت و رسوائی عطا فرما۔ اللہ اسلام کے دشمن کو نیست و نابود فرما۔ اللہ پاک اسلام کے پرچم کو ہمیشہ بلندیاں عطا فرما۔ قرآن عظیم کی ہر طرح سے محافظ ان تمام بچے اور بچیوں کو بنا۔ اللہ یہ ہمیشہ اپنی زبان میں لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کی نعرے بلند کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ختم رسول کی محافظ بنا، اور یا اللہ تعالی عاشق مصطفیٰ بنا، اور نمازوں کا پابند بنا۔ اللہ پاک پروردگار عالم اخلاص کے ساتھ زندگی عطا فرما۔ جتنا مانگا ہے، جتنا مانگنے سے گیا سب کو پورا عطا فرما کر ان بچے اور بچیوں کے گھر میں سکونیت عطا فرما، بلا مصیبت پریشانیوں سے نجات فرما۔ آج فرشتے یہاں پر موجود ہیں، اللہ پاک یہ فرشتے اللہ ان کی آمد کی برکت سے اللہ ہمارے گھروں میں تسکینیت عطا فرما، اور خدا بند قدوس پروردگار عالم ہم سب کے دعاؤں کو نبی پاک سید کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دوفیل سے مقبول و قبول فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیب الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد و علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روشن نعت کے پڑھ کے آپ ایسی صلاۃ و سلام پڑھیں، ادب کے ساتھ پھر کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ سب سے اعلیٰ سب سے بالا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے سب سے خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے مصطفیٰ جانے رحمت پیلا، ہم شمع بز میں ہدایت پیلا، ہم غریبوں کے آقا پہ بیٹھا
محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پہ تو مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیل خصالہ صلوا علیہ وآلہ وبارک وسلم الہی رحم فرما کرم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہر مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے اللہ پاک کے یہاں نوجوان بھی اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے ہوئے ہیں ہمارے تبریز میں نواز میں اور جتنے بھی یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اس محفل کے فیض و برکات سے مالا مال فرما کر اللہ پاک ان تمام کے گھر والوں کو ان کے پیاروں کو اللہ ہمارے گزرے ہوئے مرحومین کو سب کو اس کا اجر دین دنیا میں عطا فرما اور ہمارے شمشو کے والد کل نے ان کی خالہ گزر چکی ہے اللہ پاک ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں بہترین جگہ عطا فرما دعا کے لیے کہے گئے اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرما آمین یا رب العالمین بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابھی ایک بار میں اعلان کر دیتا ہوں کل جو ہے نا 4 بجے سے لے کر کے 40-50 منٹ چلے گا آنے والے بچے آ سکتے ہیں یا نہیں آنے والے بھی نہیں آ سکتے کل کوئی ضروری نہیں ہے ہاں پرسوں کے دن جمعرات کے دن سب کو مغرب کے بعد ہی آنا ہے ٹھیک ہے سب کو سمجھ میں آ گیا جس کو نہیں سمجھ میں آیا وہ یہاں بیٹھ جائے ان کو پھر اچھے سے سمجھایا جائے ہاں پرسوں کے دن سے پھر پکڑوں کا بھی انتظام لوگوں کے لیے